دیوانہ نبی کا وہ مستانہ جو اتنا نبی سے پیار کر رہا تھا، زمانے کو بتایا او زمانے والوں، نبی کے شان میں کوئی گستاخی کرے گا، کوئی بے ادبی کرے گا تو اپنے جان کی پرواہ نہیں کرنا۔ حضرت حبیب بن زید کے پاس بھی بیوی تھی، حضرت حبیب بن زید کے پاس بھی ماں تھی، حضرت حبیب بن زید کے پاس بھی چھوٹے چھوٹے بچے تھے، لیکن حبیب بن زید خوب جانتے تھے کہ میرے نبی کا فرمان ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ جو دنیا میں ہر چیز سے بڑھ کے میرے نبی سے پیار کرے گا وہی مومن کامل ہوگا، وہی سچا ایمان والا ہوگا۔ حضرت حبیب بن زید کو زخمی کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، زمین پہ لٹا دیا گیا، لیکن سنے کچھ لوگ حضرت حبیب بن زید کے ماں کے پاس گئے جو 70 سال کی بوڑھی عورت تھی، جن کے آنکھ کی روشنی کمزور تھی، جو آنکھوں سے صحیح سے دیکھ نہیں پاتی تھی۔ کسی نے بتایا کہ تمہارے بیٹے کو شہید کر دیا گیا ہے، ظالم نے تمہارے بیٹے کو مار دیا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ کس نے مارا؟ فلاں نے مارا۔ وہ یہ نہیں کہتی کہ مجھے بدلہ لینا ہے، وہ یہ نہیں کہتی کہ مجھے ان سے جا کر مقابلہ کرنا ہے۔ حضرت حبیب بن زید کی ماں کہتی ہے کس لیے مارا ہے؟ نبی کے پیار کے خاطر مارا ہے، نبی کے دین کے خاطر مارا ہے۔ اب بوڑھی ماں کا ایمان تو دیکھے، عقیدہ تو دیکھے، پیار تو دیکھے۔ کہتی ہے حضرت حبیب بن زید کی ماں، آنکھوں میں آنسو ہے، چہرے ایک دم جھلیوں کی طرح ہے، چہرہ سوکھ گیا ہے، لیکن پیار کا تیور دیکھے، ایمان کا تیور دیکھے، جذبہ دیکھے کتنا نبی سے پیار ہے۔ حضرت حبیب بن زید کی ماں کہتی ہے روتے روتے، او بتانے والوں ذرا یہ تو بتاؤ کہ میرا بیٹا جب زندگی کے آخری سانس لے رہا تھا تو اس وقت وہ کیا کر رہا تھا؟ اس وقت میرے بیٹے کے زبان پہ کیا تھا؟ زمانے والوں نے بتایا کہ تیرا بیٹا جب زندگی کے آخری سانس لے رہا تھا اس وقت بھی تیرے بیٹے کے زبان پہ محمد کا کلمہ تھا، اس وقت بھی تیرے بیٹے کے زبان پہ محمد کا نام تھا۔ یہ پکار کر کہہ رہے تھے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا؟ ارے لوح و قلم، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہے۔ میرے عزیز اور محترم دوست، میں آپ کو کہنا چاہوں گا نکاح کو تو میرے آقا نے بہت آسان کیا ہے، بہت ہلکا، ایک دم سادہ سا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آئے، سرکار سے مصافحہ کیا۔ سرکار نے دیکھا کہ عبد الرحمن کے جسم پہ سفید کپڑا ہے، خوشبو لگے ہوئے ہیں۔ میرے آقا نے کہا کیا بات ہے، تمہارے جسم پہ سفید کپڑا ہے، خوشبو لگے ہوئے ہیں؟ وہ کہتے یا رسول اللہ کل شام میں نے نکاح کیا ہے۔ میرے آقا ناراض نہیں ہوئے، میرے آقا نے یہ نہیں کہا کہ تم نے تو نکاح کر لیا، شادی تو نے کر لی، نبی کو نہیں بتایا، اپنے آقا کو نہیں بتایا، بغیر بتائے نکاح کر لیا؟ نہیں، میرے آقا نے جوڑے کو سلامت رہنے کی دعائیں دی، اور میرے آقا نے کہا کہ خوش رہو، یہ نہیں کہا کہ ہاں مجھے بھی لے کے چلتے، مجھے بھی کھلاتے۔ نکاح بالکل آسان کیا میرے آقا نے، کہا سب سے بہتر نکاح وہ ہے جو مسجد کے اندر پڑھائی جائے، جس میں چند لوگ جائے۔ نکاح کو میرے آقا نے آسان کر دیا۔ لیکن وہ میرے نبی سے پیار کرنے والوں، میں آپ کو کہنا چاہوں گا آج ہم نے نکاح کو کتنا مشکل کر دیا ہے، کتنا مشکل کر دیا، اتنا مشکل کر دیا ہے کہ جو میرے آقا نے سب سے آسان کیا تھا آج سب سے مشکل کام نکاح کرنا ہے، سب سے مشکل کام ہے شادی کرنا۔ بیٹی والا تو بیچارہ پچ کے رہ جاتا ہے، باپ کے نیند اڑ گئے، رات رات بھر نہیں سوتا ہے، رو رو کر زندگی گزر رہے ہیں۔ نکاح کو ہم نے اتنا مشکل بنا دیا ہے۔ میرے نبی سے پیار کرنے والوں، نکاح کو آسان بناؤ، بغیر کسی اجرت کے، بغیر کسی مفاد کے، غریب کے بیٹی سے شادی کرو، آقا کی سنت سمجھ کے۔ میرے آقا فرماتے ہیں نکاح کرو، فقیر بھی ہو اللہ تمہیں بادشاہ بنا دے گا، نکاح کرو خلوص نیت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ تمہیں غنی کر دے گا۔ دل تو اچھا ہونا چاہیے، نیت تو اچھی ہونی چاہیے، لیکن ہمارا حال کیا ہے؟
जब तक 250 बाराती लेकर नहीं जाएंगे शादी करबे नहीं करेंगे, जब तक गाड़ी नहीं देगा शादी करबे नहीं करेंगे, जब तक कोई सामान नहीं देगा शादी हम करबे नहीं करेंगे। ये हमारा माशरा है। मैं एक साहब की बात सुन रहा था, वो कह रहे थे अपना भाई अपने बहन की बेटी से अपने बेटे का निकाह कर रहा था, जानता भी था कि मेरी बहन गरीब है, किराए के मकान में मेरी बहन रहती है, फिर भी बहन से जाके कहता है 250 बाराती लेके आऊंगा, इतने इतने सामान देना, तब जाकर तुम्हारी बेटी से मैं शादी करूंगा। मेरे अजीज और मोहतरम दोस्त जरा बताए कैसा भाई है तू? भाई है या कसाई है? तू जान रहा है कि बहन किराए के मकान पे रहती है, तू जान रहा है कि बहन के पास इतनी हैसियत नहीं है, फिर तू कहता है 250 बारात लेके जाएगा, फिर तू कहता है ये सामान देना वो सामान देना। कहाँ से गरीब देगी बेचारी, कहाँ से लाएगी? जान तो नहीं ना दे देगी। क्यों दूसरे पे लालच करते हैं हम, क्यों लालच करते हैं? अगर अल्लाह ने इतनी ताकत दिया है तो कमाइए ना, मेहनत से, मेहनत कीजिए। किस्मत आपको बेटी वाला लिख कर नहीं देगा, तकदीर का मालिक तो हमारा रब है। अरे जो मुकद्दर में आपको होगा वो आपको मिल के रहेगा। किसी बेटी के बाप के देने से आप अमीर नहीं बन जाइएगा, आप पैसे वाले नहीं बन जाइएगा। ऐसा नहीं है कि जो शादी करता है वही अमीर होता है, उसी के पास बाइक होती है, उसी के पास वॉशिंग मशीन है, उसी के पास फ्रिज है। ऐसा तो नहीं है। जिसने शादी नहीं किया है उसके पास भी वॉशिंग मशीन है, उसके पास भी गाड़ी है, उसके पास भी महंगी गाड़ी है, दुनिया की सारी चीजें उसके पास है। मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए, कमाइए मेहनत से। किसी गरीब के बेटी पे जुल्म ना करें आप, निकाह को आसान बनाए, प्यारे आका की प्यारी सुन्नत को समझकर निकाह करें, अल्लाह ताला बरकतें आपको देगा। मेरे अजीज और मोहतरम दोस्त, मैं आपको कहना चाहूंगा आज के हमारे इस माशरे के अंदर देखें ना आप किस तरह की परेशानी है, किस तरह मुसलमान परेशान हो रहा है। इतनी बेबरकती हमारे अंदर आ गई है। लाख लाख रुपया लोग कमा रहे हैं, 25-25 हजार, 30-30 हजार, 50-50 हजार हम कमा रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके हमारे घरों में बरकत नहीं है। वजह यह है कि हम पता नहीं किस तरीके से अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। नीयत भी हमारी ठीक नहीं है, हम कमा भी नहीं रहे ठीक से। मेरे अजीज और मोहतरम दोस्त, मैं आपको कहना चाहूंगा 2 रुपया ही आप कमाए, मेहनत के कमाए, मेहनत का पैसा अपने बच्चों को खिलाए, किसी का छीनने किसी के मारने में आप ना पड़े, अपनी जिंदगी को खराब ना करें आप। वक्त बहुत खराब चल रहा है, अल्लाह रसूल के करीब रहे, खुदा का खौफ अपने सीने में लाए, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाए। इंशाअल्लाह ताला जिंदगी में हर जगह आप कामयाब व कामरान होते हुए नजर आएंगे। मेरे अजीज और मोहतरम दोस्त, मैं आपको कहना चाहूंगा जमाने में आज हम जिस तरीके से अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं, ये तरीका हमारा बिल्कुल भी गलत है। देखिए, भाई भाई से अलग है, बेटा माँ से बात नहीं करता, बहन के करीब कोई नहीं जाता। किस तरह की जिंदगी हो गई है, ये कयामत से पहले कयामत है। किसी से किसी को प्यार नहीं है। मैं कई बार अखबारों में पढ़ा हूँ, अपना बड़ा भाई अपने छोटे भाई को कत्ल कर देता है, अपना बेटा अपने बाप को गले दबा के मार देता है, जमीन के लिए, पैसे के लिए। कितनी लालच हमारे माशरे के अंदर आ गई है। इससे बाहर निकले आप, इससे बाहर निकले आप। अल्लाह ताला पे तवक्कल रखे आप, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाए। क्यों इंसानियत का गला घोट रहे हैं हम? मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये तरीका बताया, हमें ये सिखाया कि जिंदगी में कभी लालच न करना, इंसानियत का दर्स लोगों को बताना। तुम्हारी जिंदगी इस तरीके से गुजरे कि तुम्हारी जात से किसी को तकलीफ ना हो, कोई बेचैन ना हो, कोई परेशान ना हो। जमाने का हर आदमी ये जाने कि जो इंसान हमारे साथ है, इसके साथ रहने से मुझे फायदा है, इसके साथ बैठने से मुझे फायदा है, इसके साथ होने से मुझे फायदा है। इतने जालिम और ऐसे न बन जाए हम कि हमारे होने से कोई तकलीफ महसूस करे, कोई ये महसूस करे कि ये आदमी चला जाए उठ के, इसका होना ना होना हमारी जिंदगी में कोई फायदा नहीं पहुंचा रहा है। मेरे अजीज और मोहतरम दोस्त, आइए एक बार और दुरूद पाक पढ़िए आप, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। आप लोग तो ऐसे देख रहे हैं, अल्लाह
وہی میں سوچ رہا بھائی نیپال میں ہوں کیا 10 بجے اذان ہو رہی ہے جی اذان نہیں نا ہو رہی آپ لوگ سبحان اللہ کہیں نہیں بول رہے جی بولے میں بہت نروس ہوں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میں آپ کو کیا سناؤں ذرا جلا کر زور سے پڑھیے تو درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سلامت علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم آپ لوگ ایسا کیجیے تھوڑا سا آگے آگے کرسی لے کر تھوڑا آگے آئیے تو آگے جی ادھر دیکھیے آپ ایک بار آپ لوگ زور سے درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا سفینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دیکھیے میں تقریر ختم کر رہا ہوں صرف 5 منٹ آپ کا وقت لے رہا ہوں ٹھیک انشاءاللہ تعالی میں پھر کبھی آؤں گا تو آپ کو تقریر ضرور سناؤں گا کیونکہ میں تھوڑا سا نروس بھی ہو رہا ہوں کہ کیا بولوں نہیں بولوں بات سمجھ میں نہیں آپ تھوڑے لوگ ہیں ماحول نہیں بن پا رہا ہے لیکن کوئی بات نہیں ہے میں نے جو بھی باتیں کہی ہیں آپ کے فائدے کی ہی تھی اللہ تعالیٰ مجھے بھی سب سے پہلے عمل کی توفیق دے اور آپ سب کو عمل کی توفیق دے کہیے آمین ثم آمین. ایک بات آپ غور سے سنیے دیکھیے ہمارے معاشرے کے اندر اس وقت یہ سمجھیے کہ میں مہمان ہو کر آپ کو ایک مشورہ دے رہا ہوں اور میں اتنی دور سے آیا ہوں میری بات کو آپ اپنے ذہن میں ضرور رکھیے گا. آج کے اس دور میں جس چیز کی سب سے زیادہ کمی ہمارے معاشرے کے اندر محسوس کی جا رہی ہے وہ کمی یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر علم کی سب سے زیادہ کمی ہے. میرے محترم علم ایک ایسی دولت ہے جسے انسان بولنا جینا پڑھنا لوگوں کے ساتھ طریقے سے رہنا جانتا ہے. دیکھیے یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ ہمارے مذہب کے سارے سپاہی ہیں. ایک دور آئے گا جب میں آپ ہم سب چلے جائیں گے دنیا چھوڑ کے نبی کے شان میں نبی کے ناموس پہ کوئی حملہ کرے گا یہی بچہ اپنا سینہ آگے لے کر آئے گا اور ظالموں کو کہے گا سنو میں نبی سے پیار کرنے والا ہوں میں نے جو علم حاصل کیا ہے جو تعلیم میں نے سیکھا ہے اس سے ہمیں یہی پتہ چلا ہے کہ مہنگی گاڑی میں بیٹھنا الگ بات ہے مہنگے مکان میں رہنا الگ بات ہے کوٹ پہن کے جینا الگ بات ہے کسی بھی طریقے سے رہو یہ اپنی جگہ ہے لیکن بات جب نبی کے ناموس پہ آئے گی بات جب نبی کے دین پہ آئے گی تو دیوانہ سب سے پہلے اپنے نبی کے ناموس کی حفاظت کرے گا اور زمانے کو بتائے گا کہ مقام مصطفیٰ سے ہے جہاں کو آشنا کرنا مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے وفا کرنا مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے وفا کرنا. لیکن آج جو کمی ہے وہ میری اور آپ کی کمی ہے. آپ دیکھیں ہم نے تو خود بھی نہیں پڑھا اپنے بچوں کو بھی ہم نہیں پڑھاتے ہم اس کے اوپر ذرا برابر بھی دھیان ہی نہیں دے رہے ہیں. آج ہمارے معاشرے کا حال کیا 10 سال کا بچہ ہو 12 سال کا بچہ ہو ٹائر میں بھیج دیتے اس کو اب وہ کیا کرتا ہے
ٹائر سے ہوا نکالتا، ہوا ڈالتا، یہی کر کے پوری زندگی گزار دیتا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں جانتا، یا بیگ کا کام کرتا ہے، جڑی کا کام کرتا ہے۔ میں آپ کو کہنا چاہوں گا اگر آپ کو آدھی روٹی کھانی پڑے تو کھائیے، لیکن اپنے بچے کو علم ضرور سکھائیے۔ اس لیے سکھائیے، ایک بوڑھی ماں رو کر ایک عالم صاحب کے پاس آئی اور کہی کہ بیٹا میں کیا بتاؤں اپنے دل کی بات، میرا بیٹا جب شادی کیا، شادی کرنے کے بعد میرا بیٹا مجھے چھوڑ کے اپنی بیوی کو لے کے پردیس چلا گیا۔ میرے عزیز اور محترم دوست، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ بچہ پوری زندگی یہ جانا ہی نہیں کہ ماں کا مقام کیا ہوتا ہے، وہ جانا ہی نہیں کہ باپ کا درد کیا ہوتا ہے، وہ کیوں ہماری قدر کرے گا؟ ہم نے اسے بگاڑ دیا۔ جب ہمارا بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے، 1 روپیہ چوری کرتا ہے، ہم اسے کہتے ہیں کہ میرا بیٹا ہوشیار ہو گیا ہے۔ ایک بار میرا بیٹا گالی دیتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ میرا بیٹا اب بولنا سیکھ گیا۔